علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے آپ نے علی مرزا کی رٹ لگائی، نمبر 1۔ پھر آپ نے سوال کے ساتھ ہی تحریر کے اندر لکھ دیا کہ میرے سوال کو علی مرزا کے نظریے سے نہیں دیکھنا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سمپل سوال کر دیتی تو میرے دماغ میں دور دور تک علی مرزا، جاہل، جہلمی، رافضی کا کوئی خیال نہ آتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنی تحریر کے اندر بھی لکھ دیا علی مرزا، اور اپنی اس وائس کے اندر بھی آپ نے کئی بار کہہ دیا علی مرزا، علی مرزا، علی مرزا۔ وہی معاملہ نہ ہو چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا نا، جب میں آپ کو ڈانٹتا، جب میں علی مرزا کے نظریے سے دیکھتا، وہ بات کی بات تھی، میں کیوں دیکھتا، میں کیوں نہ دیکھتا، ڈانٹتا تو کیوں ڈانٹتا، نہ ڈانٹتا تو کیوں نہ ڈانٹتا، وہ بات کی بات تھی۔ لیکن یہاں تو یہ مثال پوری ہو رہی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بار بار علی مرزا کا ذکر کیا اور لکھا، اس لیے میں نے یہ جملے استعمال کیے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ علی مرزا کے نظریے سے نہ دیکھنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، ناراض ہو جانا ہے۔ بات یہ ہے، مجھے حق اور سچ کہنا ہے، چاہے میرے سامنے موجود باپ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حق اور سچ کہنا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو۔ باقی دنیا والوں کا کیا ہے، وہ ناراض ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ اگر خوش ہوں گے تو کیا کریں گے۔ بات تو بڑی سادہ سی ہے۔ کوئی دنیا دار یا کوئی بھی مخلوق ہے، اگر مخلوق ناراض ہو جائے تو کیا کر لے گی، اور اگر خوش ہو جائے تو کیا دے دے گی۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ دنیا ناراض ہو کر کیا کر لے گی، اور دنیا خوش ہو کر کیا دے دے گی۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت، نیچے آ جائیے، تابعین، تبع تابعین کی سنت، اور اس طرح علماء کی سنت، بزرگان دین کی سنتیں وغیرہ وغیرہ۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک خلفائے راشدین کا تعلق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، نیچے امام علی علیہ السلام تک، تو ان کے متعلق تو آپ نے حدیث کہہ دی، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت ہے ابو داود میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ اچھا، اس سے نیچے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو قرآن مجید کی آیات نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ تو صحابہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے آئیڈیل ہیں، اور اس سے پہلے ایک جواب کے اندر میں نے بتایا کہ یہ میرے اوپر چھت ہے نا، اب اگر آپ اپنے مکان کی اور کمرے کی چھت کے نیچے سے دیواریں نکال دیں، اگر آپ اپنے اوپر موجود چھت کے نیچے سے پلرز کو نکال دیں، کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، وہ آپ کو چنگی طرح معلوم ہے۔ تو یہی مثال صحابہ کرام کی ہے، صحابہ، خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ تمام صحابہ، یہی مثال صحابہ کرام کی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور خود قرآن مجید نے صحابہ کی اور اسی طرح دیگر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب وہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے۔ بات آ جاتی ہے علی مرزا پر، تو علی مرزا کی بھی میں کلاس لے لیتا ہوں، اور میرے جو مختلف جوابات ہیں ان میں علی مرزا جاہل، جہلمی، رافضی کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔ آپ علی مرزا کو سنتی ہیں یا کوئی سنتا ہے کہ علی مرزا ریفرنس دیتا ہے، اور علماء اہل حدیث ایسا نہیں کرتے یا باقی نہیں کرتے ایسا، تو یہ غلط فہمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ علی مرزا کو اس وجہ سے سننا کہ وہ ریفرنس دیتا ہے،
کل اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں شیطان کو اس لیے دیکھتا اور سنتا ہوں کہ ابلیس نے آیت الکرسی کا پڑھنا بتایا تھا، کیا خیال ہے؟ کتنا چنگا کام دیا تھا ابلیس نے۔ شیطان ایک رات آیا، دوسری رات آیا، تیسری رات آیا، اور پھر اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لینا، تو اور تیرا مال اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اب ایک بندہ جناب ابلیس کو اور شیطان کو سننا شروع کر دے، اور بندہ پوچھے کہ ہاں بھائی ابلیس کو کیوں سن رہے ہو؟ وہ جناب حضرت ابلیس صاحب نے آیت الکرسی کا بتایا تھا، تو کیا خیال ہے ہم اسے کیا کہیں گے؟ چول، بے وقوف، گمراہی کی طرف جانے والا، ہلاکت سے دوچار ہونے والا، یہی کچھ اس کو کہا جائے گا۔ علی مرزا کے حوالے سے بہت سارے جوابات موجود ہیں۔ علی مرزا کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گائے، جو حضرات صحابہ کرام پر بھونکے، اور ایک پچھلے کچھ دن پہلے میں نے جواب میں بتایا، وہ موجود ہے www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہے جو آوارہ کتا ہے، گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، ہر آنے جانے والے پر بھونکتا ہے، اور ایک کتا وہ ہے جو آوارہ نہیں ہے، وہ خاص موقع پر بھونکتا ہے۔ اور ان دونوں کتوں سے سب سے بڑا برا کتا وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکے، جیسے ایرانیوں کا امام خمینی، ہمارا نہیں ان کا، اور جیسے علی مرزا جہلمی، اور جیسے اسحاق جال والا، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دیگر یہ ذاکر۔ تو علی مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتا ہے، علی مرزا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکتا ہے۔ اب ایسے بندے کو سننا اگر سینے میں ایمان ہے نا تو کبھی بندہ گوارا نہیں کرے گا۔ اگر سینے میں ایمان کی کوئی رتی موجود ہے، بندہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی میرے باپ پر بھونکے، کوئی میری ماں کا آنچل کھینچنے کی کوشش کرے، میری اپنی ذات کی غیرت کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، اور جو مومنوں اور مسلمانوں کے امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر بھونکے، اور میں کہوں کہ جناب کوئی بات نہیں، میں سن لیتی ہوں، یہ ریفرنس دیتا ہے۔ ایمان کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہاں گیا؟ مجھے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، مجھے دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ جو امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتا ہے، اللہ کی قسم وہ میرا دشمن ہے، وہ چاہے خمینی ہو، علی مرزا جہلمی ہو، یا اسحاق جال والا ہو، یا کوئی اور ایسا بدبخت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قرآن مجید نے فرمایا، آج کی سب سے پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر میں ہمارے حکمران بھی ہیں، اولی الامر کے اندر ائمہ دین علماء کرام بھی ہے۔ تو صحابہ سب سے بڑے عالم ہیں، صحابہ سب سے پہلے عالم ہیں، اس لیے ہمیں ہر صحابی کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اصول ضرور ہے، اصول ضرور ہے، اور وہ اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات مخالف سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بس جو موافق ہو، جو معاون ہو، وہ ہم نے لینی ہے۔ قرآن نے صحابہ کے متعلق فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
قرآن مجید نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب بتائیے یہ تحت الشجرہ درخت نیچے بیعت رضوان میں کیا فقط خلفائے راشدین تھے؟ پڑھ لیجئے کتنے صحابہ تھے. تو ان چار کے علاوہ بے شمار صحابہ موجود تھے. اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. قرآن مجید نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے ہدایت کا معیار ہی صحابہ کو بنا دیا. ہدایت کیا ہے؟ جنت کا راستہ. اللہ نے جنت کے راستے کو صحابہ معیار بنا دیا. اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، پھر تو اللہ نے قبول کرنا ہے، ورنہ پھر گئے کھڈے میں. ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ نے صحابہ کو معیار بنا دیا. کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت کے راستے پر جاؤں تو وہی اسی طرح کرنا ہوگا، وہی ایمان ہوگا جو صحابہ کا تھا. ٹھیک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چال زیادہ تیز ہے، عمر کی، عثمان کی، علی کی، معاویہ کی، ابو سفیان کی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ان کے چلنے میں مضبوطی ہے اور ان کی دوڑ اور ان کی چال زیادہ تیز ہے. ہم اسی راستے کو اختیار کریں گے، بھلے ہماری سپیڈ سلو ہو، بھلے ہمارے چلنے میں کمزوری ہو، لیکن معیار وہی ہوگا. اسی طرح چاہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، تھوڑا بھلا ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے. ہم نے تمام کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے. ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی کی کوئی بات کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہم بات چھوڑ دیں گے، بات ختم، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. جو غیر مشروط اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو باقی کی بھی اطاعت کرنی ہے، باقی کی سنتوں کو بھی ہم نے لینا ہے. یہ نہیں کہ ہم ابو ہریرہ کی سنت چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہ ہم امام معاویہ کی سنت چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہ ہم ابو سفیان کی سنت چھوڑ دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ان کی سنتوں کو بھی اختیار کرنا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ صبح کے 6:32 ہیں، میں شام کے 6:32 تک بھی قرآن پڑھتا رہوں نا، اللہ کی قسم میرا علم ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام کی سنتوں پر اور اولیاء اللہ کی سنتوں پر قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی. جو صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اربع، ائمہ دین، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، اولیاء اللہ سے بیزار ہوا، اللہ کی قسم وہ گیا جہنم میں، وہ گیا کھڈے میں. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. مومنین میں آپ کے صحابہ بھی ہیں، مومنین کے آپ کے تبع تابعین بھی ہیں، مومنین میں آپ کے ائمہ اربع بھی ہیں، مومنین میں آپ کے ائمہ فقہا بھی ہیں، مومنین میں آپ کے ائمہ محدثین بھی ہیں، مومنین میں آپ کے اولیاء اللہ بھی ہیں. تو جو مومنوں کے راستے سے ہٹا وہ گیا کھڈے میں.
تو سب کی سنتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہاں چونکہ یہ نبی نہیں ہے، یہ معصوم نہیں ہے، ان پہ وحی نہیں ہوتی ہے، تو جب غلطی ہو جائے اور ان کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آ جائے، وہ چاہے قولن ہو یا فعلن ہو، تو وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ علی مرزا جیسے جاہل جہلمیوں کو، رافضیوں کو وعلیکم السلام، سننے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے بندہ اپنے اماں ابا سے بیزار ہو جائے تو کیا ہوگا، بربادی ہی نکلنی ہے۔ اب مثال آپ کو دے دوں، ہمارے معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر کئی لڑکیاں وہ لکڑیاں بن جاتی ہیں، کئی لڑکیاں وہ لکڑیاں بن جاتی ہیں کہ خاتون اور لڑکی جا کر اپنے ماں باپ سے بھاگ کر باپ اور ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کرتی ہے، لو میرج کرتی ہے۔ اس کا کیا بنتا ہے پتہ ہے نا، وہ بالآخر دھر دھر دھتکاری جاتی ہے۔ تو جیسے کوئی عورت ولی اور باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر کے برباد ہو جاتی ہے، کوئی اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے مگر اس کے دل میں صحابہ اور صحابہ کی سنت کی نفرت آ گئی، وَنُصْلِهِ جہنم، گیا جہنم میں، پھر وہ جنت کے راستے پر نہیں رہا، پھر وہ جنت کا مستحق نہیں رہا، وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑا، وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑا، وہ جہنم کا حقدار بن چکا۔ تو علی مرزا جاہل جہلمیوں کو سننے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی صحابہ کرام پر بات کرے ہم تڑپ اٹھیں، کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرے ہم تڑپ اٹھیں، جیسے گرم گرم توا، جیسے گرم گرم توا، یعنی تتا تتا توا، توا جس پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اب گرم توا ہو اور اس پر کسی کو بٹھا دے تو اس نے جناب اسے جمپ لگے گا۔ ہمارے سامنے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکے ہم فوراً تڑپ اٹھیں۔ علی مرزا جاہل جہلمی کو سننا اتنا بھاری اور مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کانوں میں گرم گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہے اور ہم بڑے لطف لے کر سنیں کہ جناب یہ ریفرنس دیتا ہے۔ تو بات کرنے کو تو ابلیس نے بھی کر دی تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے آج کے بعد ابلیس سے نعوذ باللہ رہنمائی لیتے رہنا، کیونکہ ابلیس بھی بڑی چنگی چنگی باتیں بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹا ہے مگر بات سچی کر گیا، مطلب ابلیس کو نہیں سننا۔ کرنے کو تو ایک بات ابلیس نے بھی اچھی کر دی تھی۔ اس لیے ہمیں ساری سنتوں کو اختیار کرنا ہے، سنت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا سنت میرے امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، آگے نیچے علماء اور بزرگان وغیرہ کی۔ جو چیز قرآن پاک کے خلاف آ جائے، کیونکہ وہ معصوم تو نہیں ہے، جو چیز حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آ جائے بس اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔